تو وہی صاحب کے بارے میں گفتگو فرمائیں. میڈم نجیب عارف صاحبہ، فرز گنجی صاحب اور تمام کتاب دوست اور علم دوست خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں پال کی چیئر پرسن نجیب عارف صاحبہ کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی چھت تلے آپ یہ تقریب منعقد کی ہے کہ پاکستان کے ایک نامور کالم نگار، ادیب، پبلشر، اس کے ساتھ ہم شام بیٹھ کے ذرا بات چیت کریں. اور یہ بے حسی اور بے بسی کا ماحول ہے پاکستان میں. اس بے بسی اور بے حسی کے ماحول میں اس طرح کی تقریب منعقد کرنا، I compliment you for this because it gives us an opportunity to اور میں فرز گنجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، ورنہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ تمام عمر سنسنی کرتے رہتے. یہ الگ بات ہے کہ دفناتے ہیں اعزاز کے ساتھ. آپ کی زندگی میں یہ اعزاز مل رہا ہے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں گووندی صاحب کو ایک بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں. The most impressive thing about گووندی صاحب is کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور اس جماعت میں آئے جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور ان کا جو ویپن تھا ٹو انٹر انٹو جو راستہ انہوں نے چنا تھا وہ تھا لکھنے لکھانے کا بحیثیت ایک کالم نگار لٹریری پرسن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صحافت سے سیاست میں لوگ آئے ہیں and they have also reached a certain position. اور یہ کوئی انکامن بات نہیں ہے. تو فرز گووندی صاحب بھی صحافت سے سیاست میں داخل ہوئے. But then the difference between him and other journalists like me and Wajid Shamsul Hassan and so many others, جو صحافت سے سیاست میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرز گووندی نے یہ دیکھا کہ no, I can serve the democratic causes better while remaining in literary work and ادیب اور لکھاری کی حیثیت سے. تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر دی. This distinguishes فرز گووندی from all other journalists جنہوں نے جرنلزم کو بنیاد بنا کر سیاست میں آگے بڑھا. And they reached a certain position also. تو یہ چیز جو ہے یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا. What does it show? It shows کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دنیاوی منازل کی ترقیاں کی سیڑھیاں چڑھتے وزیر بن جائیں، سفیر بن جائیں. But he had a distinct purpose اور وہ یہ تھا کہ ڈیموکریٹک کازز کی آبیاری کی جائے. اور ان کا نتیجہ یہ ان کا خیال یہ تھا اور I think he was right کہ یہ کام میں لکھنے لکھانے کے شعبے میں اگر رہوں گا تو یہ زیادہ بہتر کر سکوں گا. اور آج یہ 2026 ہے and I think کہ آپ نے شاید سیاست چھوڑی 2006 میں شاید. اب 20 سال ہو گئے اور 20 سال کے بعد انہوں نے اپنی ساری جو توانائیاں ہیں وہ اس طرف مرکوز کر دی ہیں. اور جو پبلشنگ ہاؤس انہوں نے بنایا تو the very name of the publishing house that shows یہ جو ٹائٹل ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ بذات خود کتاب لکھنے والے کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے. اسی طرح ان کا جو ادارہ ہے جمہوری پبلیکیشن، the very name of جمہوری پبلیکیشن speaks about what this ادارہ is about. اس لیے اس ادارے کا بنانے والا کون ہوگا جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے. اور یہ اگر لکھاری تھے، اگر یہ سفر نگاری کا انہوں نے سن وہ بھی اپنایا، انہوں نے کالم نگاری بھی کی اور کر بھی رہے ہیں اور اینکر بھی ہیں. ان سب جو مختلف حیثیتیں ہیں ان سب کے پیچھے اگر کوئی مقصد تھا تو وہ یہی تھا کہ سچ کی تلاش ہو اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کو ایڈوانس کیا جائے. اور میں نے دیکھا دوسری جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ
یہ نرم دم گفتگو ہے اور گرم دم جستجو مطلب یہ کہ جب یہ اگر یہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ آپ نے چونکہ مکالمے کا نجیبہ میڈم آپ نے چونکہ مکالمے کا کہا ہے اور یہ مجلس مکالمے کی ہے تو آج کل ہمارے ملک میں مکالمے کا فقدان ہے. We don't believe in dialogue. I believe کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی سچ ہے اور حتمی سچ ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حتمی سچ ہے تو we tend to fight. مکالمہ نہیں ہے شور ہے شعور نہیں ہے. تو یہ جو فرس گویندی ہے یہ مکالمہ کرتا ہے یہ شور نہیں کرتا شعور ہے شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے. You may disagree with him and I disagree with him on a number of things and he might also disagree with me on a number of things. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے الفاظ میں جو ہے یہ جب آپ سے گفتگو کرے گا اختلاف بھی کرے گا تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کی توہین ہوئی ہے. You know, normally what happens in Pakistan is that when we talk about the issues, so instead of throwing light on the subject, we generate heat with the person with whom we are discussing. So یہ جو فرق گویندی کا ہے کہ although he may disagree with you, but instead of generating heat, he throws light on the subject. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنا سیاسی ماحول we need to throw light on the critical issues which Pakistan faces rather than generating heat. تو یہ ان کا بڑا وہ ہے. تیسرا چیز جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈر ہے in my view. اسمال انسٹیٹیوشن ہو بڑا ہو لیکن جو انسٹیٹیوشن بلڈر ہوتے ہیں یہ جو خود انہوں نے بتایا بھی اگر یہ نہ بھی بتاتے تو میں یہ بات ضرور کرتا کہ انہوں نے جمہوری پبلیکیشنز بنا کر اس کو ایک جمہوری انداز میں چلا رہے ہیں اور یہ نام اور یہ کام ایک انسٹیٹیوشن ادارے کے طور پہ ہے فرد واحد کا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑی کمی ہے کہ ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے everyone tries کہ میں خود ایک انسٹیٹیوشن ہوں یہ انسٹیٹیوشن دے رہا ہے میرے بغیر نہیں چل سکتا یہ ادارہ. تو یہ جو but I think he is one of those people who believe کہ the structures which are built on individuals are fragile structures, they are weak structures, and structures built on institutions are strong structures. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اس بات کی. ہم سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ پورا ادارہ جو ہے یہ چھت میں نے سنبھالی ہے اور اگر میں چلا جاؤں یہ چھت گر جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ میرے بعد بے شک سیلاب آ جائے. تو یہ جو فرق گویندی کا جو یہ نظریہ ہے کہ نو let us build an institution and the institution should outlast my life, میرے بعد بھی وہ ادارہ چلتا رہے. تو یہ ان کی ایک بڑی وہ ہے کہ اس نے ایک ادارہ بنایا ہے and this ادارہ will always be a tribute کہ فرق گویندی کون تھا اور اس نے کیا کام کی. میری فرق گویندی صاحب کو ایک ریکمنڈیشن کی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور ہم نے حقیقت یہ ہے کہ آپ سے آپ کی لکھائی سے اور آپ کی باتوں سے نے سیکھا بھی ہے. آپ نے میں نے بھی آپ سے پوچھا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کی ایک کتاب تھی گیریزن ڈیموکریسی اور غالباً اس کو 30 سال ہوئے چھپی ہے. گویندی صاحب 35 سال کا عرصہ گزر گیا. Now the garrison democracy بہت زیادہ اب جو garrison democracy ہے یہ کچھ اور تو آپ نے اس وقت تو آپ جوان نہیں نوجوان تھے جب آپ نے لکھی. آپ تو اب بھی نوجوان ہو تو آپ 35 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی. میں سمجھتا ہوں حقیقت آپ اس پہ غور کریں ذرا کہ now is the time that you write. یہ جو گیریزن ڈیموکریسی کا جو آپ نے کتاب لکھی تھی اب اس کو آپ ایکسپینڈ کریں because that book now has become totally outdated.
अब गैरिजन डेमोक्रेसी नहीं है, गैरिजन ही गैरिजन है। बड़ा जरूरी है। मैडम रजीबा, आई वांट टू थैंक यू वंस अगेन कि आपने हमको ये मौका फराहम किया बसी के माहौल में हम भी ये बात कर रहे हैं, वरना हम ये बात बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि हकीकत ये है कि the issue is जो हर्फ और सौत के साथ जो मसला है, इस वक्त दो चीज़ों ने हर्फ और सौत पर पाबंदी लगी। एक तो आपके यहाँ कवानीन ऐसे बन गए कि आप हर्फ और सौत आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल नहीं, कवानीन ऐसे बन रहे थे, बन गए, और ये भी गैरिज्म स्टेट ही का नतीजा है। और बिलखुसूस 27वीं आईनी तरमीम के बाद now the whole state in the society is a garisim state and garisim society. तो एक तो हर्फ सोच पर ये कवानीन की पाबंदी, और दूसरा आप सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट भी हो जान, अब सोशल मीडिया है पाकिस्तान में, इसने भी बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से हम देखते हैं, इससे हमें इनकार नहीं है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ की आड़ में गैरिज्म स्टेट मजीद पाबंदियां लगा रही है, क्योंकि गैरिज्म स्टेट कहती है कि भाई रियासत के खिलाफ 5G जंग हो रही है, चुनांचे 5G जंग की आड़ में आपकी तमाम आज़ादियां सरब हो रही हैं। तो दिस इज द टाइम नाउ कि ये जो हर्फ सौत पर ये पाबंदी न सिर्फ कवानीन की वजह से है, बट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड द फेक न्यूज़, क्योंकि इससे तो इनकार नहीं है कि फेक न्यूज़ को तो कंट्रोल करना लाजमी है। The kind of hatred that is being generated on the social media, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, बट बदकिस्मती से वो कानून साजी ऐसी है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी है, not on the hate speech पाबंदी है। So these are the kind of issues. So I would urge you, फारूक सुहेल साहब, कि आप अपनी जो किताब है गैरिज्म डेमोक्रेसी, उसको आप उसकी नई जो एडिशन है वो छापें, and I will be ready to assist you as your assistant in writing that. Very good. I wish you more power, more glory. और आज मैं देख रहा हूँ कि there are flower bouquets आपके लिए, there are trophies. You have earned many trophies. You have earned flower bouquets. All flowers wither away. The trophies gather dust, and the applause dies down. But my prayer for you is that may the flowers you have gathered never wither away, and may the trophies you have collected never ever gather dust, and may the applause you receive today never ever die down. Thank you.